السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں وٹ از ہیپننگ ان چترال، پاکستان آرمی آن ہائی الرٹ ان کیلاش ویلی۔ تو دیکھتے ہیں بھائی کہ کیا ہوا ہے ایک دم سے۔ باقی آگے سید مزمل صاحب کی کرتے ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں بھائی۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے پاکستان میں جس دن نیا کرائسس ایمرج نہ کرے۔ آپ سو کر اٹھیں گے اور ایک نیا بحران دکھائی دے گا، چاہے وہ معاشی ہو، وہ سیاسی ہو، اور اب سیکیورٹی کے حوالے سے جو بحران ہے وہ بھی ایویڈنٹ ہو چکا ہے۔ ابھی ریسنٹلی کشمور اور کند کوٹ جو کہ سندھ کے علاقے ہیں، وہاں پر ہندو کمیونٹی کا دھرنا پچھلے 4 روز سے جاری ہے، جو اغوا کیا گیا ان کی کمیونٹی کے لوگوں کو، اس کے خلاف کچھ بازیابیاں ہوئی ہیں، تب بھی دھرنا جاری ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر تاوان مانگتے ہیں، نہ دیں تو لاش چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں، وہاں بل جلائے جا رہے ہیں، بجلی کے جو بل ہیں وہ نہ ادا کرنے پر پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں، اور وہاں پر شدید ایک رد عمل عوام کا دکھائی دیتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں۔ تیسری طرف چترال ویلی سے جو خبر آئی ہے وہ آج آپ سے شیئر کرنی ہے، جو کہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں کی جا رہی، اور وہ خبر یہ ہے کہ 6 ستمبر کی رات کو پاکستان کے آئرونیکلی ڈیفنس ڈے کے دن افغانستان کے بارڈرنگ ایریا چونکہ وہاں پر موجود ہے چترال ویلی میں، تو وہاں سے ملیٹنٹس ٹی ٹی پی کے اندر گھستے ہیں، اور خوراسان ڈائری جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، ٹویٹر کے اوپر بھی آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں، ان کی جو خبریں آتی رہتی ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے ملٹیپل ولیجز پہ قبضہ کر لیا ہے، جس کو پاکستان ڈینائی کر رہا ہے، لیکن ٹی ٹی پی وہ کلیم کر رہا ہے۔ تو خیر کلیشز ہوتے ہیں کہ ان کلیشز کے نتیجے میں 12 دہشت گرد جو ہیں ان کو مارا گیا ہے، اور 4 جو پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کی جانیں گئی ہیں، جس کے بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ کلیشز وہاں پر شروع ہو چکے ہیں۔ ٹی ٹی پی یہ کلیم کرتی ہے کہ جو بہت سے بارڈرنگ ایریاز ہیں کیلاش ویلی کے ساتھ، جس میں کنر پروونس ہے، اس کے علاوہ نورستان ہے، بدخشاں ہے، تو ان بارڈرنگ ایریاز کے ساتھ ساتھ بہت سے گاؤں جو ہیں وہ ہمارے قبضے میں اب آ چکے ہیں، اور ہم وہاں پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ ناؤ دس از ایکسٹریملی الارمنگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلاشی کمیونٹی پاکستان میں ویسے ہی بہت کم ہے، جتنی تھی وہ بھی دن بدن کم ہوتی گئی، وہ کیوں وہ آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں، لیکن صرف 3 سے 4 ہزار ممبرز اس کمیونٹی کے باقی بچے ہیں، جو کہ ایک اینشینٹ ٹرائب ہے، ہزاروں سالوں سے اس خطے میں آباد ہے، اور آہستہ آہستہ ان کی زندگی کو جو خطرات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اب تو خیر صرف کیلاشی کمیونٹی کو نہیں ہے، چترال میں جو بھی کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے ان کے لیے ایک ایگزسٹینشل کرائسس ایمرج کر گیا ہے، کیونکہ طالبان بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، لوکلز ڈر جاتے ہیں، اس سے اسکول نہیں جا سکتے، تو یہ کرائسس جو ہے یہ ایگریویٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 2 ملٹری پوسٹ ہیں کیلاش کے اندر، جہاں پر طالبان نے حملہ کیا، وہاں پر فائرنگ کی، ادھر کیجولٹیز ہوئیں۔ مجھے خود میسیجز آئے ہیں کہ ہمارا 23 سال کا 24 سال کا کزن یا کسی کا رشتہ دار جو فوج میں تھا اس کی جان گئی ہے۔ اتنے ینگ جو لوگ ہیں جو ابھی ملک کو سرو کرنے کے لیے آتے ہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سیکیورٹی پالیسی بنانے سے، جو نہ جنرل باجوہ نے ان سے پوچھ کے یہ کہا تھا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہونے چاہیے، نہ جنرل فیض نے ان سے پوچھ کے وہاں جا کر چائے پی تھی اور کہا تھا کہ ری سیٹلمنٹ یہاں پر عمران خان صاحب کے منہ سے بھی ہم نے سنا کہ کروائی جائے گی طالبان کی، تو وہ سارا کچھ ان جو فوجی اہلکار ہیں ان کے ایما پر نہیں ہو رہا تھا، لیکن جانیں انہی بیچاروں کی جا رہی ہیں، اور ان کی جو مائیں ہیں وہ لاشیں ریسیو کرتی ہیں آئے روز کا یہ کام اب بن چکا ہے۔ اس سال کے اندر، جس میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 3-4 مہینے باقی ہیں، 300 اٹیک ہو چکے ہیں کے پی کے اندر، دہشت گردی کے 300 واقعات ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر علاقہ ہے پورا تورخم کا، جو افغان بارڈر کا ایریا، جو 2600 کلومیٹر لمبی لائن ہے، جس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں افغانستان میں لوگ، یہاں پہ لوگ اس کو نہیں مانتے، وہ بارڈر کہتے ہیں اس کو، ایک بھی کلومیٹر اس کا ایسا نہیں ہے جو پیسفل ہو۔ پچھلے کئی دنوں سے تورخم بارڈر پہ فائرنگ جاری ہے، رپورٹنگ نہیں کی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ افغانستان کی جو فوج ہے اس نے ایک نئی پوسٹ کا وہاں پر جو ہے وہ بنانا شروع کر دی۔ کنسٹرکشن وہاں پر الاؤڈ نہیں ہے انلیس یو گیٹ دا کنسنسس آف دی ادر فورس۔ جب وہ آپ سے بات نہ کریں، اس سے پوچھے بغیر اگر وہاں پر کوئی پوسٹ بنائیں گے تو اس پہ پھر کلیش شروع ہو جاتا ہے۔ تو کئی دنوں سے وہاں بھی فائرنگ جاری ہے۔ آپ دیکھیے کون سی ایک فرنٹ ایسی ہے پاکستان میں اس وقت جہاں چیلنج کا سامنا نہیں ہے۔ گلگت کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب تک وہ صورتحال ویسی کی ویسی ہے، مزید خراب ہو گئی ہے۔
اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے. اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر بھی پروٹیسٹ چلتے رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بلوں کے خلاف. چترال میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، افغان بارڈر پہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئٹہ کے اندر یا بلوچستان کی اوور آل صورتحال کیا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں. تو کون سا ایک چیلنج ہے جو بچا ہے جس کو فیس نہ کرنا پڑ رہا ہو پاکستانیوں کو؟ جہاں تک کیلاشی کمیونٹی کا تعلق ہے تو NHCR کی رپورٹ ہے 2017 کی، اس کے مطابق جو فیکٹ سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لوکلز جو ہیں ان کو لینڈ گریبنگ کے مسائل کا بھی سامنا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی مائنورٹی وہاں پر بنتی ہے تو پاکستان نے 80 کی دہائی کے بعد سے ایک ملیٹنٹ سوچ جس کو پروان چڑھانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، وہ جا کے ان کو انڈینجر کرتے ہیں. وہ ان سے جا کے سوال کرتے ہیں بھئی آپ وائن کیوں بناتے ہیں، آپ الکوہولک کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے کلچر کا پارٹ ہے. لیکن یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ ملٹی کلچرل جو ایک سینس ہے وہ تو ہے ہی نہیں عوام کے اندر. وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی بالکل ہمارا رستہ اختیار کرے، جو ہم کرتے ہیں وہی سب کریں، جو ہم سوچتے ہیں وہی سب سوچیں، اور جو بات ہم لوگوں کے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں وہی نکالی جائے ان کے منہ میں سے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جو کمیونٹیز اس طرح کی ہیں وہ مزید انڈینجر ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ریلیجس انٹالرنس اس رپورٹ میں سامنے آتی ہے کہ اس کا بہت ایشو ہے. پور انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. ہر سال کیلاش کے اندر، ہر سال چترال کے اندر سیلاب آتا ہے. کوئی ایک شاید ایسا سال نہ ہو جس میں سیلاب نہ آیا ہو. کوئی روڈز نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، 40% کے اراؤنڈ خواتین کی لٹریسی ہے، اس پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی فوکس نہیں ہے. حالانکہ یہ وہ کمیونٹی ہے جس نے ہمیشہ سے ایک پروگریسو سوچ کو ایکسیپٹ کیا ہے، کو ایگزسٹنس کی بات کی ہے، کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا. اور ان کا میسیکر آج سے نہیں ہو رہا، بہت پرانا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2012 کے اندر بھی نورستان سے طالبان جو ہیں وہ یہاں گھس آئے تھے. کچھ بھیڑ بکریاں چلانے والے کیلاشی لوگوں کو انہوں نے مارا، بکریاں چھین لیں. 2017 کے اندر بھی طالبان کی ایک ویڈیو سرفیس کی جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ کیلاشی جو ہیں یہ کافر ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم پرانی تاریخ میں جائیں تو 1895 کی بھی تاریخ، جس طرح سے ہزارہ کمیونٹی کی ہے نا جو بلوچستان میں جن کا میسیکر ہوتا ہے، 1895 میں امیر عبد الرحمان جو کہ افغانستان کے رولر تھے، انہوں نے 5 دنوں کا ایک میسیکر کا حکم دیا. 5 دنوں تک ایک ہم نے دیکھا کہ کیلاش کمیونٹی کا وہاں پر ایک جنرل سلاٹر کیا گیا. اور آج تک کچھ لوگ جو ہے وہ امیر عبد الرحمان کا نام لے کے چڑھاتے ہیں ان لوگوں کو. اور یہاں فورس کنورژنز کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ خواتین سوشل پریشر میں آ کے جو شادیاں ان کی ہو جاتی ہیں جس میں کنورژن کر دی جاتی ہے. بالکل وہی کیس ہے. آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے جو سندھ کے حوالے سے میں نے بنائی تھی، جہاں سندھ میں ہندو خواتین کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے. جیسے ہی آپ بات کریں تو لوگ اپنا دماغ جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ان کی مرضی سے نہیں ہوا. تو بھائی مرد حضرات کو کیوں نہیں یہ دعوت مل رہی؟ میں تو ہمیشہ ایک ہی سوال کرتا ہوں. وہ الگ مسئلہ ہے. اب یہ سارے مسئلے ہونے کے باوجود یہ ایسی کمیونٹی جو کہ آرگیویبلی الیگزینڈر دا گریٹ کے ٹائم سے اس خطے میں آباد ہے، یہ پاکستان بننے سے ہزاروں سال پرانی بات ہے جب یہ کمیونٹی یہاں پہ رہائش پذیر ہے، اور اب ان کے لیے ہی وہ جگہ رہنے کے لیے عذاب بن چکی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پالیسیز جو ہم نے ہمیشہ سے پرسو کی. کوئی قصور نہیں ہے ان فوجی اہلکاروں کا جن کی جانیں جا رہی ہیں. قصور ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ TTP ہمارے بھائی ہیں اور یہاں آ کے بیٹھے. میں تو کہتا ہوں احتساب ہونا چاہیے جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا، جنہوں نے وہاں جا کر چائے پی، جنہوں نے ان کو دعوت دی، ری سیٹلمنٹ کی باتیں کی اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھا. آج وہ پاکستان کے ہر خطے کو بارود سے اڑانے کا پلان کرتے ہیں. اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ اسلامی ریاست نہیں ہے. آپ لوگ دن رات ہمیں اسلام بیچتے ہیں، دن رات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اسلام کے عین اصولوں پہ قائم ہے، لیکن TTP آپ کے اسلام کو نہیں مانتی اور وہ آپ کو ایکسٹرمنیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ پھر بھی طالبان سے امپتائزر ہیں. پھر بھی خواجہ آصف کہتا ہے کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں. طالبان کی بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے. ابھی 2 ہفتے پہلے فریڈم فائٹر کہا ہے انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو گڈ بیڈ طالبان والے لوگ ہیں وہ بھی آج کل وہ بھی بہت سے اس طرح کے ہیں جو پاورفل عہدوں کے اوپر موجود ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے افغان طالبان صحیح ہیں، TTP غلط ہے. ابھی اسد علی طور جو کہ صحافی ہیں ان کے بقول میں کوٹ کر دیتا ہوں، علی وزیر سے جیل میں سوال جواب کے دوران کیا کہا جا رہا ہے کہ تم طالبان کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تم آڑے آئے ہوئے ہو ہماری اس پالیسی کے جس میں ہم نے ری سیٹلمنٹ کروانی تھی.
تو اس کو چپیڑیں کس بات کے اوپر پڑ رہی ہیں؟ کیونکہ وہ طالبان کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. تو جو طالبان کے اگینسٹ بات کر رہا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. جو اس کے سمپتائزرز ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ اتنے شان اور مرتبے کے ساتھ پروٹوکول دے رکھے ہیں. تو یہ صرف مسئلہ جو ہے یہ کیلاش کمیونٹی تک نہیں رہے گا, چترال تک نہیں رہے گا, یہ پاکستان کی ایک ایک کونے ایک گلی تک پہنچے گا اگر آپ نے اس تھاٹ کو کینسل نہ کیا. اگر آپ نے سیکیورٹی وہاں پر بے شک اب پرووائڈ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ وہاں ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کھڑا ہو گیا نا کہ وہ علاقے اگر قبضے میں آ گئے ان کے تو وہی صورتحال ہو جائے گی جو 2008 سے پہلے سوات کے اندر تھی, جہاں پہ خونی چوک اور جو ہے وہ چوک چوراہوں میں لاشیں لٹکا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے جس نے لاش اتاری اس کو بھی مار دیں گے. تو اگر اس صورتحال سے بچانا ہے آپ نے تو اب بھی وقت ہے اپیز کرنا بند کر دیں طالبان کو اور افغان گورنمنٹ کو. آج کا بیان میں سن رہا ہوں اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے, ہمیں امید ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے حملوں کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال کیوں نہیں ہوگی. اب بھی پاکستان یہ امید کر رہا ہے کہ افغان سرزمین کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں ہوگا. ہم امید کرتے ہیں. کیوں امید کرتے ہیں؟ اب میں تو امید نہیں کرتا. آئی ہیو نو ہوپس ایٹ آل. اٹ از کرسٹل کلیئر ٹو می دیٹ دے آر برادر ان آرمس. بالکل ایک جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. آپ میری 10 سے 15 ویڈیوز پچھلے ایک سال میں اس سبجیکٹ پہ دیکھ لیجئے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. کنسسٹنٹلی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کوئی فرق نہیں ہے, نہ کوئی گڈ ہے نہ بیڈ ہے. تو ایک ایسی پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس میں آپ کیٹیگوریکلی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اب مزید ٹالریٹ نہیں کرنا. ہم نے اس تھاٹ کو پروان چڑھنے سے روکنا ہے. ہم نے اپنی ناردرن کمیونٹیز کو بچانا ہے, پشتون پاپولیشن کو, بلوچ پاپولیشن کو جو بارڈرنگ ایریاز میں موجود ہے, اور اب چترالی پاپولیشن کو بچانا ہے. یہ کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نیشنل ایکشن پلان کا ایک ڈاکومنٹ جو کہ آپ نے اے پی ایس کے 136 بچوں کے کٹنے کے بعد بنایا تھا اس کو سیریس لیں خدا را. اس سوچ کو یہاں سے ختم کریں اور افغانستان کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں. کیونکہ اگر آپ خواجہ آصف کی طرح یہی سمجھتے رہے کہ وہ فریڈم فائٹرز ہیں یا یہ ہمارے بھائی ہیں یا ان کی سرزمین ہماری سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, یو آر جسٹ فولنگ یور سیلف. تھینک یو. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ ہاں گائز, تو بالکل بھائی آپ دیکھ لیں کہ نئی اپڈیٹ ہے. ہمیں یقین مانے ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ ضرور پتہ تھا کہ جو بھئی ایک ادھر کشمیر والی سائڈ پہ جو گلگت والی سائڈ پہ چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ نیوز ہمیں ملی تھی. وہ کہاں سے ملی تھی؟ وہ بھی انڈیا سے ملی تھی. وہاں سے کچھ ہمیں بھئی ساری نیوز دیکھنے کو ملی. اور یہ جو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ہائی الرٹ اسی لیے ہوئی ہے کہ بھئی اس وقت جو ہمارے آرمی چیف ہے نا وہ تھوڑا سا نا اپنا آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بہت بڑا آپ کا بھائی مسیح آ گیا ہوں, میں ہر چیز کو ختم کر دوں گا. بھائی ایسے دھمکیاں لگا رہا ہے لوگوں کو, پتہ نہیں ان کے اندر سے ویسے کھینچ کر چیزیں نہیں جیسے نکالتے بھائی ویسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ انہوں نے بھائی ایک بارڈر بند کیا اور پھر ایک بھائی سمگلنگ روکی کہ ایک بہت ساری انہوں نے چیزیں کی. لیکن جو ادھر سے طالبان نے بھائی الٹا ایک ریاکشن کیا تو آپ دیکھ لیں بھائی انہوں نے پورا قبضے کیے ہوئے ہیں گاؤں پر. ایک دوپہر سے یہ کام سٹارٹ ہوا کیونکہ میں تو ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا بھائی ایک ہیلی کاپٹر پر جب لینڈنگ کر رہے تھے نا تب میں ٹرینڈ میں گیا تو میں نے کہا یہ یار کیا پنگا سٹارٹ ہو چکا ہے چترال میں, ایک پتہ ہی نہیں چلا. لیکن بعد میں پتہ چلا ادھر تو بھائی تباہی فری ہوئی ہے. 4-5 گھنٹے سے فائرنگ سٹارٹ ہوئی ہے اور 4 پاکستان کے نوجوان تھے اس میں, ان کی بھائی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اوپر سے ان کے بھی کچھ مارے جاتے ہیں TTLP کی جو بھی ہے. لیکن ہاں جو بھی تھے وہ کافی ایک ادھر تو بھائی ہلچل ہوئی ہے. لیکن حیرانگی کی یہ بات ہے کہ وہی ایک سیم صورتحال تھی, وہی ایک سیم سچویشن تھی کہ ایک ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ آتا ہے طالبان کو ڈائریکٹ مطلب کہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایسی چیزیں نہ روکی تو لہذا ہم آپ سے ایک اچھے الفاظ میں نپٹیں گے یا ویسے وہ جو سیم یہ رول کرتے ہیں. ایک بتاتے ہیں کہ ہوتا ہے نا 4-5 یہ واقع ہو چکے ہیں بڑے بڑے, اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ ایک داغ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں, آپ دہشت گردی ہو. یار آپ روکو دہشت گردی, آپ اپنی پولیسیں بناؤ ایسی چیزیں جو روکنے کی. کیا ہے یہ اوپر سے آ کر بولتے ہیں, ان کو دھمکی دیتے ہیں جی کہ آپ روکیں.
بالکل ایسے آپ ہی ہے، یہ چیزیں روکیں لیکن یار، اب یہ عجیب جو ہے۔ کھیتا ہے نا بھائی، آپ نے ٹویٹر کے اوپر نہیں دیکھا، میں نے وہ دیکھی ہیں جہاں پہ ایک جو چلغوزے کے جو سب سے بڑے باغات ہیں نا وہ اس سائڈ کے اوپر ہیں، چترال والی سائڈ کے اوپر، ان کے اوپر کافی گاؤں جو ایسے ہیں جن کے اوپر انہوں نے بھائی قبضہ کر لیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہ کوشش تو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ادھر سے کچھ مطلب کلیش جس طرح انہوں نے شروع کیا ہے، کچھ ادھر سے جو فائرنگ ہو رہی ہے، کچھ ادھر سے ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اتنی جلدی بھائی وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں، وہ بڑے ہائی ایک تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور یہ کل کا یہ سین ہے کہ ادھر انہوں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا، لیکن پہلے یہ سوئے رہے ہیں، جب آپ پتہ چلا کہ معاملہ کافی حد تک جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، پھر یہ دوڑے ہیں۔ باقی بھائی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو مسئلے مسائل آپ شروع ہوئے نا، یہ کشمیر، یہ اسکردو، یہ چترال وغیرہ، یہ ایک جو ہے نا وہ ایک ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں، کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ کیوں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ مسئلے سامنے یار دیکھو نا، یہ ایک ڈیلی کا کام بنا ہوا ہے۔ اب جو بیچارے جن کی ڈیتھ ہوتی ہے، بیچارے ینگ لڑکے ہوتے ہیں، ابھی وہ 24 سال 25 سال اپنے ایک پیٹ پالنے کے لیے وہ ادھر ان کی سکوٹی کر رہا ہے، لیکن ان کو اپنے لوگوں کی کیا فکر۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک انہوں نے بڑے بڑے کنٹینر بھی پکڑے ہیں، چینی کے چوری جہانگیر تنیر کے وہ تھے جو ایک اسمگلنگ کر رہے ہیں اوپر سے، اور ادھر جو چینی کا بحران آیا ہوا ہے 200 روپے کے جی 300 روپے کے جی پر چلی گئی ہے، لیکن اسمگلنگ کا کر رہا ہے افغانستان سے، اور اوپر سے ان کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں روکیں، آپ کی طرف سے یہ چیزیں اوپر سے کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ان سائڈ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ان سائڈ اپنا بھائی انہوں نے یار چکا سیدھا کیا۔ اب یہ یہی میسج دینا چاہتے ہیں نا کہ جو اب یہ بھرتی وغیرہ آتی ہے آرمی کی، تو آپ اس میں ملوث ہی نہ ہو، آپ اس میں چیزیں ایک مطلب کہ بھرتی میں شامل ہی نہ ہو، آپ نزدیک بھی نہ یہ آپ اپنے آپ کی طرف ہی زہر پھیل رہے ہیں یار۔ کیا آپ وہ مسئلہ ہے نا کہ بہت ساروں کے اندر ابھی بھی کیڑا ہے، وہ جب نکلے گا تو پھر پتہ چلے گا نا، وہ تو کیڑا ہے۔ باقی یہ کہ یہ بھائی ایسے ہی ہیں مسلم مسائل جو ہے نا وہ، مطلب اب اس سائڈ کے اوپر یہ جو کلیش شروع ہوئے نا، یہ آپ دیکھو کہاں سے کہاں تک جینا آرام کر دیا بھائی ہر چیز کا، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا مشن ضرور ہوگا۔ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، چلتا بعد میں پتہ ہے، پتہ بعد میں چلتا، اور کہ ہمارے ساتھ پرینک کیسا ہوا ہے بھائی۔ باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔